يا وجيهاتي جو انکار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت نہیں کریں گے وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے سب کے سب بچ جائیں گے، کسی کو گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فہیم الدین IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا اصولی نگران کار جلسہ آج شام یعنی 27 ستمبر 2008 بروز ہفتہ کو آپ تمام مرد و خواتین کا گاندھی بھون پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ تلاوت قرآن پاک قاری عبدالرحمن کریں گے۔ قاری عبدالرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن انٹرمیڈیٹ کا طالب علم ہوں اور بردر عمران کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ سورہ القاریہ اور سورہ زلزال کی تلاوت پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Translation. سورہ القاریہ سورہ نمبر 101. ٹھوکنے والی کیا ہے؟ ٹھوکنے والی اور تم کیا جانو کہ ٹھوکنے والی ہے کیا؟ یہ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اڑتے ہوئے روئی کے رنگ برنگ گالے. تو جس کے نیک اعمال کا پھڑا بھاری ہوگا اسے سکون کی زندگی نصیب ہوگی، اور جس کے نیک اعمال کا پھڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. تم کیا سمجھو کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. سورہ زلزال سورہ نمبر 99. جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھوں کو، اور کہے گا انسان اسے کیا ہوا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے رب نے اسے ایسا حکم دے رکھا ہے. اس دن لوگ نکلیں گے بکھرے ہوئے انداز میں تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں جناب عمران سے آج کی تقریر کو شروع کرنے کی دعوت دوں تو اس سے پہلے میں جناب عیسیٰ مصری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عیسیٰ مصری. جناب عیسیٰ مصری جو کہ جناب عمران کی تقریر مع سوالات و جوابات بعنوان قادیانی مسلمان نہیں آئیے اور جانیے کیوں کے مہمان خصوصی رہ چکے ہیں، لہذا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قادیانی مسلمان نہیں آئیے اور جانیے کیوں کی ویڈیو سی ڈی کی رسم اجرا کریں. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے میں آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دینا چاہوں گا. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں. IREF کا بنیادی مقصد غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے کی اصلاح کا بھی کام انجام دینا ہے. ماشاء اللہ IREF کا ایک علیحدہ شعبہ خواتین بھی دعوتی کام انجام دے رہا ہے. محترمہ امت المتین جس کی تعلیمی قابلیت BSc جینیٹکس ہیں اور وہ شعبہ خواتین کی مینیجر ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہ جناب عمران کی دوسری اہلیہ بھی ہیں. ماشاء اللہ www.irefworld.net یہ جو ویب سائٹ ہیں میں پھر سے دہراتا ہوں www.irefworld.net یہ جو ویب سائٹ ہیں یہ IREF کی آفیشیل ویب سائٹ ہیں. اس ویب سائٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر عالم اسلام کے اہم اور چنندہ ویب سائٹس میں سے ایک اہم ویب سائٹ ہے. جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اور کلک آف دا بٹن پر عالم اسلام کے حالات کو جاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین سورس آف انفارمیشن ہے. میں آپ لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی
دعوتی کام چیٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں وہ لوگ www.irefworld.net ویب سائٹ کو استعمال کر کے اسلام اور تقابلی مذاہب کے عنوانات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر موجود اسلامک ٹاپکس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب میں جناب عمران صدر IREF سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عمران۔ میں جناب عمران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں پر اپنا بیان شروع کریں۔ جناب عمران۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، جناب فہیم، آج کے ناظم جلسہ، ناظرین میں موجود میرے تمام بزرگوں کا، میرے تمام بھائیوں کا اور میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں نے جب کہا کہ قرآن اور حدیث، تو کیا صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو چیز بتائی گئی ہے وہی قابل قبول ہے، یا یہ کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکراتی ہوئی صحابہ کے اقوال، ان کے فہم اور ان کے منہج سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں اور صحیح احکامات سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز کسی بھی کتاب سے ہمیں ملے تو مسلمانوں کو اسے قبول کرنا چاہیے کیا؟ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں انسانیت، صرف مسلمانوں کے نہیں، تمام انسانیت کی کامیابی کے لیے جو شرط ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیں ہدایت ملے۔ ہر مسلمان سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو سب سے پہلی دعا کا حصہ ہے اس سورہ فاتحہ کی، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما دے، یعنی ہدایت کا جو راستہ ہے وہ صرف دکھلا دے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم قائم کرنے سے، قائم کرنا، اس پر ٹھہرا دینا، اس پر جما دینا۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری یہ استطاعت، ہماری یہ قابلیت اور یہ توفیق نہیں ہے کہ اگر تو راستہ دکھا دے تو اس پر ہم جم جائیں، نہ صرف تو راستہ دکھا بلکہ اس راستے پر ہم کو قائم بھی کر دے۔ جب ہم نے یہ دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو ہدایت دینا پسند کرتا ہوں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت مجھ سے حاصل کر لو تو اس کی جو شرط ہے اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ سب لوگ ایمان لے آتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو۔ عام مسلمان جو ابھی تھوڑی بہت سمجھ رکھنے کے لیے اپنی عمر پہ، مان لیجئے 4 جماعت 5ویں جماعت 6 جماعت کا بچہ یا بچی ہے، تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
صاحب قرآن کے موجودگی میں کن لوگوں نے ایمان لایا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، اگر سب لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو، تو وہاں تم سب سے مراد کون ہوگا؟ وہ تمام لوگ جو قرآن کے نزول کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر اعلان کر دیجئے ان کو اس بات کی خبر سنا دیجئے کہ پس جس کسی نے اس طریقے سے ایمان لایا وہ ہدایت پا گیا. ہدایت چاہیے، دعا مانگا میرا بندہ مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو ماشاءاللہ میں اس کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیا. اور اس ہدایت کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی کہ یہ سب لوگ اگر اے نبی آپ تمام کی طرح ہدایت حاصل کرتے ہیں تو یہ ہدایت پا چکے ہیں، ایمان لاتے ہیں اگر آپ لوگوں کی طرح یہ ہدایت پا چکے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وارننگ دے رہے ہیں. اس میں کیا وارننگ دے رہے ہیں؟ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر آپ لوگوں کے طریقے سے کوئی انسان ہٹ گیا، پلٹ گیا اس طریقے سے، اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اللہ ضرور اس کو جماعتوں اور فرقوں میں بانٹ کر چھوڑ دے گا. ہم مسلمان ہدایت چاہتے ہیں اللہ کی، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میرے نبی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے طریقے پر ایمان لا لو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اس کے باوجود کہ ان کو حق پہنچایا جا چکا ہے، اور کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر ہو. ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ ایمان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، پورے کے پورے صحابہ اکرام. اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے جبکہ ان پر حق بتا دیا گیا ہے اور اس راستے سے ہٹ جائیں گے جو ایمان والوں کا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں ان کو ختم کروں گا نہیں، میں ان کے راستے کو بند کروں گا نہیں، میں ان کو اسی راستے سے کھینچ کر جہنم میں لاؤں گا، وہ راستہ آسان کر دوں گا. کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے کرے، کوئی اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے تم گاڈ ہو، کوئی اللہ کے علاوہ کہتا ہے کہ کرشن جی اور رام جی گاڈ ہے، پکارو، تمہاری جو دنیا کی دعائیں تمہارے حق میں ضرور قبول کروں گا تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ اس زندگی میں کہ تم صحیح ہو. لیکن پیمانہ کیا ہے صحیح اور غلط کا؟ میرے نبی اور ایمان والے، کیا نبی نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا؟ کیا نبی نے کبھی خدا کا بیٹا کہا؟ کیا نبی نے کبھی رام جی کی اور کرشن جی کی پوجا کی؟ نہیں. اگر نبی اور ان کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تم لوگ تو اس راستے سے جہنم کی آگ میں تم کو لے کے آؤں گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100. جو اولون میں سے ہیں ایمان لانے والوں میں، اولون میں سے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امت مسلمہ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس نے لایا؟ نہ ابو بکر نے لایا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا. اللہ نے یہ سعادت ہماری امت کی بہنوں کو اور ماؤں کو عطا کر دی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے ایمان پہلے لانے والی شخصیت ایک ماں ہے ہماری، امہات المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایمان لائیں. اولون عثمان، علی، ابو بکر، یہ جو شروع کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں جو اولون میں سے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100. جو اولون میں سے ہیں اور جو مہاجرون میں سے ہیں، یعنی اس کے بعد جو ہجرت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اور جو انصار میں سے ہیں اور جن لوگوں نے آپ کی نصرت کی، مدد کی جب آپ نے مدینے کو ہجرت کی، اور جو لوگ ان کے طریقے پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس آیت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ہم نے ابو سفیان اور ہندا کو بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ قرآن نے گواہی دی جو کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ایمان لا لیے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف حدیث نمبر 171 171 ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، ان قریب میری یہ امت اپنے آپ کو 73 فرقوں میں بانٹ دے گی. یہ حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی. حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت
71 فرقوں میں بٹ گئی اور ان میں سے ایک صحیح تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی اور ان میں صرف ایک صحیح تھا. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ. ان قریب میری بھی یہ جو امت ہے یہ اپنے آپ کو 73 فرقوں میں بانٹ دے گی. کلہم فی النار، پورے جہنم میں جائیں گے، الا سوائے واحدہ، ایک کے. ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی تمام جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. قالو، صحابہ نے فوری پوچھا، کہا قالو من ہم یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، وہ جو 72 جہنم میں جائیں گے وہ کون ہوگا؟ نہیں، ٹائم خراب نہیں کیا، وقت خراب نہیں کیا، دوسرے کی برائی کا پیچھا نہیں اٹھائے. کہا وہ جو ایک نہیں جائے گا وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ قالو من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہوں گے؟ قال، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کانا علیہ اليوم، آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں، واصحابہ، اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے پر ہے. جو کوئی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو اب آج کے اگر آپ لوگ عنوان کو غور کریں گے تو یہ ایک عنوان ہمارے درمیان آج متنازع عنوان ہے، کنٹروورشل عنوان. جب میں خلوت میدان پر سورۃ الفاتحہ پر اپنی تقریر کر رہا تھا تو اس کے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ کنٹروورشل عنوان لے کر آپ کیا امت کو لڑانا چاہ رہے ہو؟ الحمدللہ سب سے زیادہ ہمارے آفس سے جو CD دوسروں تک گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، اور وہ سب سے زیادہ فائدہ مند CD رہی ہے کئی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اردو زبان جانتے ہیں. آج کی یہ عنوان کو بھی بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی رمضان کا موقع ہے، آپ اس میں شفاعت کی ٹاپک لے کر اب آپ کیا کہنے والے ہیں؟ شفاعت نہیں ہوگی بولنے والے، شفاعت مسلمان کا حق نہیں ہے یہ کہنے والے ہیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر مجھے توفیق دے گا، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے توفیق دے اور میری زبان میں طاقت دے کہ میری جو بات ہے وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے. اور اس کے لیے میں نے دعا بھی کی. جب میں تقریر شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سے شروع کیا میں، جس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اللہ نے اس دعا کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. کیا دعا تھی؟ اور ہم لوگ جب بھی بیان کرتے ہیں IREF پر، میں یا میرے جتنے بھی شاگرد یا شاگردات ہیں یہ پورے اس دعا سے شروع کرتے ہیں. کیا ہے دعا؟ ربش رحلی صدری، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28. ربش رحلی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، مجھے ہمت دے دے، میرے سینے میں علم کا اضافہ فرما دے. ربش رحلی صدری ویسر لی امری، میں جو دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے نکلا ہوا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے. ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی، اس زبان میں اگر کوئی گانٹھی پڑ گئی ہے یا کسی آدمی کے اثر میں آ کر میں حق بولنے سے دب رہا ہوں، اس گانٹھی کو کھول دے میرے، تاکہ میں حق بیان کر دوں. وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اے اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے تاکہ جو میں بیان کرنے والا ہوں ان کو سمجھ میں آ جائے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عنوان پر تو سب سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا یا بیان کروں گا، ایک جملہ جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نہیں ہے. جو انکار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت نہیں کریں گے وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے سب کے سب بچ جائیں گے، کسی کو گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے. بڑا عجیب جملہ ہے. جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہے وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی ظالم ہے اور وہ بھی کافر ہے. اور جو یہ کہے دعویٰ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کسی کو گناہ ہوگا ہی نہیں، وہ بچ جائے گا قیامت میں، وہ بھی جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے. جب کسی نے کہا کہ شفاعت ہے ہی نہیں تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار شفاعت کی احادیث کا انکار کیا. پھر سنیے، جس نے کہا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نہیں ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بے شمار صحیح احادیث کا انکار کر دیا. اور جس کسی نے کہا کہ شفاعت ہے اور کسی کو عذاب نہیں ہوگا، اس نے قرآن کی بے شمار آیتوں کا انکار کر دیا. دونوں کے دونوں ظالم ہیں، دونوں کے دونوں جھوٹے ہیں، دونوں کے دونوں کافر ہیں. کیونکہ قرآن کی ایک آیت، ایک حدیث کا انکار کرنے والا، انکار کے دو طریقے ہیں. ایک انکار کا طریقہ ماننا ہی نہیں، جتنے غیر مسلم ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو. دوسری انکار کا طریقہ یہ سمجھ میں تو آ جائے کہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس مسئلے کو ہم ہمارے حساب سے مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے طریقے سے نہیں مانیں گے. یہ جو کہے گا وہ بھی اس نے انکار کیا. یہ دونوں کے دونوں غلط ہیں. شفاعت کا یہ جو ٹاپک ہے، اس کے پہلے میں آپ تمام کے سامنے ہماری انسانیت کی پیدائش کے مقصد پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب مقصد سمجھ میں آئے گا تو تھوڑا سا بعد میں شفاعت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیا انسان کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا کہ چلو میں چاہ رہا تھا کہ اپنی خدائی دکھاؤں، اپنی قدرت دکھاؤں، میں اپنی بڑائی دکھاؤں، لہذا تم لوگ پیدا ہو گئے ہو اور تم جو چاہے کر لو. جب پیدا ہو گئے ہو تمہارے لیے دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، جس سے چاہے شادی کر لو، جس کا چاہے قتل کر دو، حلال حرام کوئی چیز تمہارے لیے نہیں ہے. یا یہ کہ ایک مقصد ہے انسانیت کی پیدائش کا؟ تو اگر آپ غور کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48 اور 49 میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کو ایک شریعت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت تورات کے مطابق تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تاکہ وہ تورات کی شریعت کو دوبارہ صحیح کر دیں اور اللہ کے اور چند احکامات کو بنی اسرائیل کو بتا دیں. زبور دی گئی داؤد علیہ السلام کو، تو ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنی شریعتیں لائے تھے، ان کے ذریعے سے بھی پرانے احکامات کو عام کیا گیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے قرآن دے کر فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 اور 49 میں کہ یہ آپ کی شریعت ہے نبی، اب جو کوئی فیصلہ آپ کریں گے، چاہے کسی کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب اس حکم نامے کے، اس احکامات کی کتاب کے عمل کرنے کے طریقے کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے. اگر میں شریعت اسلام کہوں تو اس کا مختصر معنی یہ ہوگا، اللہ کے احکامات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس پر صحابہ کی سمجھ اور ان کے طریقے سے عمل کرنا، یہ اسلام کی شریعت ہے. جو اس کے خلاف ہو گیا، اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس شریعت کے جو بھی خلاف جائے گا یا کوشش کرے گا جانے کی، سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 45، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری اس شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور مفسرین قرآن، محدثین، علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلی مخاطبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، جو کوئی میری شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے سیدھے ہاتھ سے اسے پکڑ کر اس کی شاہرگ کو کاٹ دیں گے. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ جب ہم لوگ سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، قومی سطح پر قوم کی بھلائی کا کام کرتے وقت شریعت کا پاس لحاظ نہیں رہتا. نہیں بھائی، اب اتنے ساروں کو فائدہ پہنچانا ہے، اب سب کو نقصان ہونے دو. اللہ نے کہا پوری قوم کٹ جائے، شریعت نہیں بدلنا چاہیے. قوم پوری قربان ہے اس شریعت پر. شریعت قوم پر قربان نہیں ہے. شریعت اللہ کا حکم ہے. نہیں بھائی، ہمارے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہے آج، تو ہم جہیز جمع کر کے شادی کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب آتا، اللہ کی لعنت آتی. اللہ نے کہا قوم قربان ہو جائے، شریعت نہیں بدل سکتی. قرآن پڑھنے کا ہے ہم قرآن کو چھوتے ہی نہیں ہیں. پہلی بار قرآن تحفے میں کہاں جاتا ہے؟ حرام میں. کب؟ جہیز میں. جہیز کا پہلا آئٹم قرآن. حرام چیز کو پہلا حلال سے شروع کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں اللہ نے لعنت اس کے تعلق سے کیا فرمائی؟ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124. ومن آردا، اور
اس سے بڑا اعتراض کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو میری آیتوں کا انکار کرے؟ میں نے ایک شریعت دی ہے، اس کا انکار کرتا ہے؟ کیا انکار؟ نہیں مانتا ہے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا، مانتا ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو۔ میں نے جو اسے شریعت دی ہے، کیا وہ اس شریعت کا انکار کر رہا ہے؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو میں اس کی زندگی میں نحوست اور بربادی لاؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ شریعت توڑنے والے کی زندگی میں نحوست اور بربادی آئے گی۔ آج اگر آپ لوگ اتفاق سے، چونکہ ایک حیدرآباد ہمارا ایسا شہر ہے جہاں پہ ماشاءاللہ سے مسلمانوں کی بڑی زبردست آبادی بسی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ لوگ سٹی سیول کورٹ یا نامپلی کرمنل کورٹ جائیں گے، سب سے زیادہ طلاق اور خلا کے کیسز میں مسلمان ملوث ہیں۔ کیوں؟ جو غیر تھے وہ تو اغیار ہیں، جب اپنوں نے اس قرآن سے منہ موڑ دیا اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ سب سے زیادہ گھریلو جھگڑوں میں کوئی کورٹ میں کیسز لڑ رہے ہیں، غیر مسلم نے ہم مسلمانوں کے کیسز پڑے ہوئے، جا کے ویریفائی کریے اپنے کورٹس میں۔ وجہ، ہم نے اس اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین اپنے بھلائی کے لیے اپنا لیے، نتیجتاً اللہ نے نحوست ہماری زندگیوں میں لا دی۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ہم کماتے بھی ہیں، لیکن زندگیوں کے سکون کو اللہ نے اجاڑ دیا ہمارے لیے۔ اب ایک سوال آ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پھر حقدار کون ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ جو میرا موضوع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سوالیہ طور پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہماری ٹاپک یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جو قیامت میں شفاعت کریں گے اس کے حقدار کون ہے؟ کس کو حق ہے؟ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 98، صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 98، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں صحابہ کو، کہتے ہیں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس نے تہے دل سے کہا لا الہ الا اللہ۔ شفاعت میں کس کے لیے کروں گا، یہ جاننا چاہتے ہو تم لوگ؟ میری شفاعت ہر اس مسلمان کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے جو تہے دل سے کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ تو ہم روز کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ تو کیا ان سب کے لیے شفاعت ہے؟ نہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کبھی مجھے انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک شاید لینی پڑے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، پر کیسے؟ آج مانگنے کے مسلمانوں میں اللہ کو، ماننے کے مسلمانوں میں اللہ کو ایک بے شمار ڈھنگ ہے۔ اگر دوسری یہ حدیث کی روشنی میں یہ بات کو پیش کروں تو گویا امت مسلمہ میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، یعنی اللہ کو ماننے کے طریقہ کار 73 ہوں گے۔ سب لوگ کلمہ پڑھے ہیں محمد رسول اللہ، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کتنے طریقوں سے مانتے ہیں؟ 73۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 73 میں سے 72 طریقے والے جو ہوں گے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں آئے گا۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لا الہ الا اللہ کیا معنوں میں سمجھا؟ لا الہ جب ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک خالص اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری سفارش اللہ کے پاس کر دیں، تاکہ یہ لوگ ہماری کیا کر دیں؟ سفارش کہاں کر دیں؟ اللہ کے پاس کر دیں۔ یہ جن جن کو پکارتے ہیں وہ نہ ان کی کوئی بات سن سکتے ہیں نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جن کو بھی پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں
نہ ان کی بات سن سکتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 52 سے 56 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. تو یہ جس کو پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کے قریب پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یہ جن کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خود اللہ کے قریب آنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 80 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے قبروں میں دفن ہو چکے ہیں نہ یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ آپ ان کو کچھ سنا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ اگر چاہے. جنگ بدر جب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار تھے ان کو لکڑی سے ہلا ہلا کر گفتگو کی تو لوگوں نے کہا یہ تو مر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں میری بات پہنچا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے گئے اور پوچھتے گئے، ابو جہل کیا میں تجھ سے نہیں کہتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کر لے؟ آج کیا ہوا تیرا؟ اے فلاں تیرا کیا ہوا؟ آج تو برباد ہو گیا، ختم، جہنم میں جائے گا اب تو سیدھا ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے یہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کو سنانے کا ہے، یہ مخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ اب امت میں کسی کے لیے نہیں آ سکتا. یہ معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی اللہ جس کو چاہے. آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے. قرآن میں جو شفاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرآن میں عربی کے روٹ لفظ شفعن سے نکلا ہے. شفعن، شفعن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا سہارا بن جانا، کسی کو تھوڑا سا ٹیکا دے دینا تاکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں تمہارے ٹیکے سے وہ کام کی مدد مل جائے. پوری قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ شفعن سورہ فجر سورہ نمبر 89 سورہ نمبر 89 آیت نمبر 3 میں استعمال کیا ہے. شفعن یعنی ٹیکا، سہارا. پوری قرآن مجید میں یہ لفظ لگ بھگ 24 جگہ استعمال ہوا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو شفاعتن، یشفعو، شفعن، اس طریقے سے شفاعت سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ ہیں لگ بھگ 24 جگہ آئے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 48، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 123، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 254، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85. یہ واحد آیت ہے قرآن کی جہاں پر شفاعت سے ریلیٹڈ لفظ 4 بار استعمال ہوا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 94، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 53، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 87، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 109، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 100، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 13، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4، سورہ سبا سورہ نمبر 34، سورہ یاسین سورہ نمبر 36، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 44، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 86، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 48 اور اسی طرح سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 3. ان تمام مقامات پر اللہ نے شفاعت یا یشفعی کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ میں کیوں سنایا آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ جب کبھی بھی بعد میں گھروں کو جائیں، جن لوگوں نے لکھ لیا ہے وہ بھی قرآن کھول کر چیک کریں، جن کو انشاءاللہ بعد میں سی ڈی ملے گی وہ کراس ریفرنسز چیک کریں، اور یقین جانیے پوری قرآن مجید میں ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ جتنے بھی میں نے سنائے ہیں ان تمام میں اللہ نے کہا ہے کہ شفاعت ہے. شفاعت کا پہلا اصول ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255. کیا ہے؟
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हमारी मशहूर आयतल कुर्सी जो तकरीबन सबको याद है, उसके अंदर एक छोटा सा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जुमला है। क्या है? ये शफाअत का सबसे पहला उसूल है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। किसकी मजाल है, कौन है जो हिम्मत कर ले अल्लाह के पास उसकी मर्जी के बगैर शफाअत करने की। हिम्मत है? कोई नबी हिम्मत कर ले, कोई रसूल कर ले, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप कर सकते हैं? आयत नाजिल किस पर हो रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रही है। कहां मंज़ल लज़ी यशफ़अउ। आज झगड़े क्या है? आज हमारे समझ में जो आ गया वो हमारा शफी बन गया, और अल्लाह कुरान में अंबिया और रसूलों को कह रहे हैं किसी में है हिम्मत जो शफाअत करे, अपना मुंह भी खोल ले मैदान महशर में हमारे सामने, जब तक कि हम इल्ला बिइज़्निही, सिवाय इसके कि हम किसी को इजाजत दें इस बात की। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 331, वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 331, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंशाअल्लाह क़यामत में अल्लाह मुझे शफाअत की इजाजत देगा। नबी ने तकब्बुर से नहीं कहा इंशाअल्लाह मैं क़यामत के दिन अल्लाह के पास इजाजत दिया जाऊंगा कि मेरी उम्मत के लिए शफाअत करूं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा कि पूरी उम्मत। सही मुस्लिम जब आप पढ़ेंगे शफाअत से मुतालिक अहादीस, जब आप अहादीस पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं शफाअत सिर्फ उन्हीं की करूंगा जिसकी मेरा रब मुझे इजाजत देगा। क्या कहा? सबकी नहीं, मुझे मेरा रब जिसकी इजाजत देगा सिर्फ उन्हीं की शफाअत करूंगा। तो पहला उसूल क्या है? मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। किसकी हिम्मत है जो अल्लाह के पास शफाअत करे बगैर अल्लाह की मर्जी के। मैंने अपनी आज की तकरीर की शुरुआत सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 44 से की। कुल, बड़ी अहम आयत है शफाअत के लिए। देखिए मैंने एक बात बहुत अहम आप लोगों को आज बताई है। क्या? पूरी कुरान मजीद में एक जगह भी अल्लाह ने एक दफा भी नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। 24 मुकामात पर यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यह चैलेंज है किसी के भी लिए जो लाकर बता दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जिक्र कुरान में आया है। मगर मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी शुरुआत मैंने एक जुमले से की। जिसने कहा नबी की शफाअत नहीं है वो झूठा है, जालिम है, काफिर है। जिसने यह कहा कि नबी की सबके लिए शफाअत है होलसेल, वो भी झूठा है, जालिम है, काफिर है। अल्लाह ने क्या कहा? देखिए शफाअत का जो मौजू है, हम समझते हैं शफाअत का माना यह है अल्लाह ताला क़यामत जब कायम कर देंगे, मैदान महशर कायम होगा, जिसके जो दिल में आएगा ठहर कर अरे कैसा ना करता भाई तू, अल्लाह है ना, और नहीं करता क्या? अब हम करो बोल रहे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर के मैं बोल रहा हूं ना आपको अल्लाह ताला नहीं करते बात, मैं बोल रहा हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? खुल, कहिए इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान किस पर नाजिल हुआ? जोर से जवाब देना। शक है इसमें? पहली बार खुल आएगा तो किसको हुक्म आएगा? खुल, कहिए इनसे। बाद में हो सकता है कोई बेवकूफ भी आ जाए, कुल कहिए इन सब से लिल्लाहि शफाअता जमीआ, जितनी किस्म की शफाअत है सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में, वो जिसे चाहे दे। किसी की मजाल जो अपने से ले ले अल्लाह के पास से शफाअत, शफाअत अल्लाह का इख्तियार है। वो जब कहेगा करिए शफाअत तब करेंगे। नहीं समझे? मनमानी नहीं चलेगी, अंबिया की भी नहीं चलेगी, रसूलों की भी नहीं चलेगी। मनमानी किसकी चलेगी? सिर्फ मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अरे शफाअत की नौबत कब आएगी? सही मुस्लिम की जब आप अहादीस पढ़ेंगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉल्यूम नंबर 1 जिल्द नंबर 1 में बेशुमार अहादीस हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में बाज लोग आएंगे जिनके आमाल अच्छे और बुरे बराबर बराबर रहेंगे, नेक अमाल भी बराबर, बुरे अमाल भी बराबर। ये लोग मुतलाशी रहेंगे कि कोई इनको सहारा दे, कहां के लिए? जन्नत में जाने का। समझ रहे ना? तराजू का पड़ला बराबर का है, कहीं भी झुक सकता है। जरा इधर हो गया जहन्नम में, जरा इधर हुआ जन्नत में। सहारा, शफाअत चाहिए। अल्लाह जानता है कि उसके बंदे हैं ये,
اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے بارے میں ڈال دے گا کہ ان کے لیے اے نبی ذرا شفاعت کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور یہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. دوسرے وہ لوگ جو اچھے اور برے اعمال ملا کر کرتے تھے. اچھے عمل بھی ملا کر رہے ہیں, برے عمل بھی برابر نہیں ہے. جب ناپا گیا تو تھوڑے برے عمل زیادہ نکل گئے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے یا رحمان اور رحیم ہے؟ جل جلالہ بھی ہے, لیکن زیادہ کیا ہے؟ ہاں, مگر اس کو ہر بار مسجدوں کے اندر اللہ جل جلالہ بولے تو ڈراؤنی بڈھا دکھتا اللہ تعالیٰ. ویسا نہیں بنانا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کیا کرے, ارے بدعقل انسان, کم بخت کچھ تو بھی مجھے پکارے گا تو, میں تجھے میری تعریف دیتا ہوں, میرا تعارف دیتا ہوں. مگر سورہ فاتحہ شروع کرے. سورہ فاتحہ پہ لڑکے مر رہی امت, مگر تعارف ابھی تک نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کیا کرے؟ الحمدللہ رب العالمین. کئی عیسائیوں کے ایسا, او میں فادر مت بول, او میں لارڈ بول, بولے ابانا مت بول, ربنا بول, بولے. سمجھ میں آیا؟ میں ابا نہیں ہوں کس کا بھی, ابا امی ممی پپا کچھ بھی نہیں, رب ہوں. ربنا الحمدللہ رب العالمین. یہ رب کیسا ہے؟ تیرے ماں باپ تجھے پالتے ہیں نا, کیسا دیتے ہیں؟ لے رے کھا صبح کا, چل لے دوپہر کا کھا, ہاں مدا لے گھر کے باہر جا چبوترے پہ سے کھا لے رات کا. ماں باپ ایسا پالے کبھی نہیں پالے. خود بھوکے رہ گئے, منہ کا نوالا نکال کے بچے کے منہ میں ڈالے اپنے. میری اولاد ہے بولے, میرا بچہ ہے بولے. بولے کہ نہیں بولے؟ سب کو بولے نہیں بولے؟ یاد ہے؟ اللہ اس سے زیادہ محبت سے پال رہا. کیا بولا؟ الرحمن الرحیم ہوں میں تمہارے حق میں. میں تم کو تکلیف سے نہیں پالتا, میں تم کو غصے سے رزق نہیں دیتا, میں محبت سے پالتا ہوں. رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کا لفظ رحمہ سے نکلا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امہات المومنین, رحمان جو صفت ہے اللہ کی وہ رحم سے نکلی ہے. اللہ نے جب انسان میں عورت کا رحم پیدا کیا, بچہ کہاں رہتا؟ ماں کے رحم میں رہتا. کیا کہتی ہیں امہات المومنین, جب اللہ نے رحم پیدا کیا تو فرمایا کہ اے رحم مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے. رحم نے کہا اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, آج کے بعد جو کوئی مجھ سے رشتہ جوڑے رکھے گا تو اس سے رشتہ جوڑے رکھنا, جو کوئی مجھ سے رشتہ توڑ لے گا تو اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا. اللہ نے کہا تیری دعا قبول. مطلب اگر کوئی انسان آپس کی رشتہ داری خطا کرتا ہے تو وہ رشتہ داری خطا نہیں کر رہا ہے, اللہ سے تعلق خطا کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہمارے رشتے کہاں سے بنے؟ میں ماں کے پیٹ میں آیا, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا, پھر یہ ماں کے پیٹ سے دوسرے رشتے جڑے تھے. یہ تمام رشتے اس رحم سے جڑے ہیں. جس کسی نے رشتے کو توڑا گویا اللہ کے رشتے کو توڑ دیا. تو رشتے جوڑ لیں گے نا انشاءاللہ رمضان میں؟ اس کا مطلب توڑے ہوئے تھوڑے فوری جوڑ لینا. مسلمان سے رشتہ نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ ہم سب ایمانی. مسلمان غیر مسلمان سے رشتہ نہیں توڑ سکتا جب تک کہ غیر مسلمان قرآن کے خلاف نہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان غیر مسلمان پورے ایک ماں اور باپ کے پیدا کیے ہوئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1, جمعے کے خطبوں میں, نکاح کے خطبوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ بعض وقت میتوں کے سامنے خبر میں دفن کرتے وقت قبرستان پر جب خطبہ دیے تو ان آیتوں کو پڑھا ہے. اس میں کی آیت کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 1. دیکھیں ہمارے نکاح وغیرہ کے جو خطبات ہوتے ہیں اس میں قرآن کی 3 جگہوں کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں.